السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے اندر عمل کو بہت بڑا دخل ہے۔ عمل کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، اور اس محنت اور مشقت کے نتیجے میں جو حاصل ہونے والی چیز ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ استعمال کرنا، یہ ایک عبادت ہے اور یہ ایک نیکی تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جو تم یہ نیک عمل کرتے ہو یا جو بھی تم عمل کرتے ہو، اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے اجر کو اور تمہارے بدلے کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور اسلام کا ایک بہت بڑا جو فقہ کا یا قرآن و حدیث کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ محنت، مشقت اور رزق حلال کی تلاش کے اندر، اس کو حاصل کرنے کے اندر، اس کی جستجو کے اندر لگنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ منتخب فرمایا ہے۔ اور اسلام کی جو خوبی ہے اور اسلام کی جو سربلندی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ محنت، مشقت کے ذریعے سے رزق حلال حاصل کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہے۔ جب تک اسلام ان چیزوں کے ساتھ متصف رہا اور مسلمان اچھے تاجر تھے، دنیا کے بڑے تاجر تھے، تجارت کرنے والے تھے، دنیا کی معیشت مسلمانوں کے پاس تھی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی ہے، کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ خود حدیث شریف کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک فرض نماز اور فرائض کی ادائیگی کے بعد رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا، یعنی کہ رات کی تنہائی کی عبادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے مشترکہ جو ہے یہ طرح کیا ہے کہ رات کے وقت جو دن کے کام کاج ہوتے تھے ان کو رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میٹنگ کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی مجلس کے اندر جا کر یہ سارے کے سارے معاملات گزشتہ دن کے کارگزاری سناتے تھے اور اگلے دن کی طے کرواتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی محنت کے اندر، ان کی مشقت کے اندر، ان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شامل حال ہوتی تھی۔ ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے وہ ہاتھ ہوتا تھا۔ اور دوسری جو بات حدیث شریف کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ استغنا، مومن جو ہے وہ مستغنی ہوتا ہے، اس کی جو حاجات ہوتی ہیں وہ بندوں سے ہٹ کر اور بندوں کی رب کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے وہ منسوب ہوتی ہیں، یعنی کہ مومن جو ہے وہ مستغنی ہوتا ہے اور اپنی ضروریات کو خود اپنی محنت کر اور اس محنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد طلب کر خود جس وقت یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس مومن کو جو ہے وہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلی چیز کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگنی ہے، اور دوسری کہ مستغنی ہو کر استغنا کی صورت کے اندر اور انسانیت سے اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے لاپرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بنا کر خود رزق حلال کمانا ہے، خود محنت کرنی ہے، خود مشقت کرنی ہے۔ ہماری کچھ دہائیاں پہلے پچھلی صدی کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہے وہ علماء اپنے تعلیمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنی تجارت کیا کرتے تھے اور کسی نہ کسی شعبے کے اندر رہ کر اپنی ضروریات کا حصول کا اور ذریعہ بنایا ہوا تھا اور دین کو صرف اور صرف خدمت کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس وقت ان کو اخلاص عطا فرمایا اور ان کے علم کے اندر برکت اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی ضروریات کو اپنی طرف اور اپنے ذمہ لے لیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری دنیا کے اندر اور پورے عالم اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک نمایاں جو ہے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اگر اس سے پہلے دیکھیں جو ہے وہ اولیاء کرام ہیں یا تبع تابعین ہیں یا تابعین ہیں، صحابہ کرام ہیں، خود
جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہے، اس سارے کے سارے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ جتنے بھی اسلام والے، مسلمان والے، اللہ والے جو لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ذریعہ معاش کمانے کی اور اس کو منتخب کر اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ ان کو ماحول عطا فرمایا تھا۔ حدیث شریف کے اندر ایک دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ والے ہیں اور وہ جو ہے وہ ذریعہ معاش جو رزق حلال کماتے ہیں اور اس رزق حلال کو کما کر اس کو پھر استعمال فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں رزق حلال اچھے طریقے کے ساتھ کما کر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔